السلام علیکم۔ ماہنامہ عبقری ستمبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی شروع کرتے ہیں اس کے ٹائٹل سے۔ تو ٹائٹل میں یہی ہے، 7 رنگ کی دالیں صدقہ کیجیے، کمال خود دیکھیے۔ زندگی سے مایوس تھا مگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کام آ گئی۔ السر، شوگر، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ ختم۔ یہ قہوہ پی لیجیے۔ اذان اور جنات کی دوڑیں، آنکھوں دیکھے مشاہدات۔ بلڈ کینسر کے لیے ہندو حکیم کا ہمارے بزرگ کو بتایا نسخہ خاص۔ پان گٹکا نسوار اور تمباکو سے نفرت، بس یہ پڑھ لیجیے۔ ٹوٹے دل اجڑے گھر بسانے کا آزمودہ عمل۔ صحرائی درویش سے رئیس بننے کا نسخہ۔ تجھے تیرے قرآن کی بددعائیں کھا گئیں۔ من چاہا رزق چاہیے تو بس یہ عمل کیجیے۔ یہ دم شدہ پانی پی لیجیے، قد میں یقینی اضافہ۔ بڑی بوڑھیاں زبردستی آنکھ میں سرما کیوں ٹھوستی تھیں، آج جان لیجیے۔ اور جنات کا پیدائشی دوست ہمارا سب سے مین ٹائٹل ہے، جناتی دنیا کا صدیوں سے آزمودہ لاہوتی نقش۔ اس شمارے کے صفحہ نمبر 41 پر ملاحظہ فرمائیں۔ اجازت عام ہے۔ حفاظت، کفایت، مدد، قرض، نجات، حیرت انگیز حفاظتی سال۔ شیخ الوظائف کا 14 اکتوبر 2021 بروز جمعرات دوران درس خاص عمل کروائیں گے۔ جو بھی شامل ہوا اس کی ہمیشہ کے لیے حفاظت، کفالت، غیبی مدد ہوگی۔ قرض، علت، قلت، ذلت سے نجات، بے شمار آزمودہ مسنون عمل، حیرت انگیز کمالات۔ اپنے مقدر میں خوش نصیبی لانا چاہتے ہیں، 16 ستمبر 2021 بروز جمعرات تسبیح خانہ لاہور میں بعد نماز مغرب نوچندی کا درس ہوگا۔ یہ بھی ہے۔ اور اب ہے کیا آپ گھر میں یہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائنسی برتن ہیں، نہیں تو فکر کریں۔ یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں اور ہمارے امت میں برکت عطا فرما۔ سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ وہ برتن ہیں جن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے۔ ان کی قیمت بھی درج ذیل لکھی ہوئی ہیں۔ اور خطرناک علاج بیماریوں کا علاج صرف تانبے کے مد اور سا میں موجود ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ ٹائٹل میں ہم ساری ہیڈ لائن پڑھ چکے ہیں، اس کے پہلے پیج سے شروع کرتے ہیں۔ کمزور اور بے کسوں کی برکت۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجے کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے کسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈ لائن ہے، بیماری میں رب کے آگے گڑ گڑانا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے اس حال میں شفا عطا فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ جو شخص دنیا کے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ جی نیکسٹ ہمارا چلتا ہے حال دل، ایڈیٹر کے قلم سے، جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ حسرت اور حسد کی نظر کی تباہ کاریاں۔ کپڑوں کے تھیلے اور ٹوکریاں کدھر گئیں؟ ایک دور تھا کہ خریداری کرتے ہوئے یا بازار سے کھانے پینے کی چیز پکانے، کوئی چیز لانے کے لیے کپڑے کے تھیلے ٹوکریاں ہوتی تھیں، اس میں چیز لاتے تھے، بیماریاں نہیں تھیں۔ دکھ ختم، چھوٹے کچے گھر مگر دل وسیع، محبتیں، الفتیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ، اور اگر گھر میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو زندگی بہترین گزرتی۔ نہ طلاقوں کی شرح زیادہ، نہ بڑے ہسپتال، نہ میڈیکل سٹوروں کی جگہ جگہ دکانیں، اور کچھ نہیں تھا۔ معاشرے میں پھیلے مسائل اور بربادی کی وجہ۔ آئیے قارئین، میں آپ کو اس کا سبب بتاتا ہوں کہ لیکن غور سے تھوڑی سی میری باتیں دل کی گہرائیوں سے سمجھ لیں، اور دل کو سمجھ نہ بھی آئے تو اسے سمجھا دیں۔ نظر بد کی حقیقت ہے، حدیث اور تمام مذاہب میں اس سے
کا ثبوت ہے، نظر کھا جاتی ہے، لگتی بھی ہے اور لگائی بھی جاتی ہے، یعنی نظر لگانے والے بھی موجود اور نظر لگتی بھی ہے، ایسی کھائی جاتی ہے کہ انسان خیال اور گمان نہیں کر سکتا۔ حسد کی نظر، کینہ، بغض، لالچ اور انتقام۔ نظر کی پہلی قسم، حسد کی نظر، کینہ، بغض، لالچ، انتقام، یہ تمام نظریں ایسی ہیں جس کا اثر ہوتا ہے ہڈیوں اور خون کے اندر رچ بس جاتی ہیں، اور جتنا حسد، کینہ، بغض زیادہ ہوتا ہے اتنی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات اور ناکامیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس حسد اور کینہ بغض کی نظر زندگی کے مسائل، مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لا علاج بیماریاں، دکھ، روگ، تکالیف، یہ تمام اسی کے سبب ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو میری بات یقین نہ آئے تو عبقری ویب سائٹ پر دیے گئے حوالے لنکس، نظر بد پر سائنس اور یورپ کی تحقیق کو تفصیل سے پڑھ لیں۔ اس نظر سے بچنا کتنا ضروری ہے اور زندگی میں حفاظت میں اس کا کیا اہتمام کرنا چاہیے، آپ خود سوچیں اور اس پر توجہ کریں۔ دوسری نظر، حسرت کی نظر، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا کھانا، گوشت، پھل، سبزی، دودھ، دہی، مزید کھانے پینے کی چیزیں ایسے انداز سے گھر لا رہے ہیں کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ ایک غریب، ندار، مفلس جس کے دل میں ان چیزوں کو کھانے کی تمنا اور حسرت ہے، اگر اس کی نظر پڑ گئی اور اس کی نظر حسرت کی نظر ہے تو یاد رکھیں یہ حسرت کی نظر تو نہیں لیکن حسرت کی نظر ہے۔ حسرت کی نظر بھی اچھے لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ اچھے خاصے لوگ صحت مند، تنومند، بیماریاں، دکھوں اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے طریقے سے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسان ساری عمر ٹیسٹ کرواتے دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ ناکام، انسان ناکام اور سدا کا بیمار رہتا ہے۔ دھوئیں سے پڑوسی کو تکلیف مت دو۔ حدیث مبارکہ ہے مفہوم کہ اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، یعنی کوئی چیز پکانی ہے تو اس کا دھواں پڑوسی تک پہنچا اور اس کے دل سے حسرت نکلی، اے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی کھا پی لیتا اور میں بھی جی بھر کر کھاتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کتب میں لکھا ہے کہ جو پھل کھائیں اس کے چھلکے اپنے دروازے کے قریب نہ پھینکیں بلکہ دور کہیں ایسی جگہ جہاں نظر پڑے، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ کسی کی حسرت بھری نظر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میں آخری بات آپ سے عرض کروں گا کہ حسد بھری نظر اور حسد بھری نظر دونوں نہایت خطرناک ہیں۔ حسد بھری نظر آپ کے بس میں نہیں، حاسد حسد بھری نظروں سے آپ کو ڈس لے، لیکن حسرت بھری نظر آپ کے بس میں ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام، حسد بھری نظر کا علاج اور چیزوں کو ڈھکا ہوا لے کر آنا اور کھانا، یہ حسد بھری نظروں کا حل ہے۔ بڑوں کی بات یاد آئی، 3 چیزوں کے لیے پردہ چاہیے: عورت، رزق، مال۔ آئیں ہم نظروں کے اس آخری دھماکے سے بچیں۔ نظر بد اور جدید سائنسی تحقیقات پر پڑھنے کے لیے عبقری ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے۔ یہ ویب سائٹ ہے ان کی www.apkari.org، اور یہ تو میں بھی آپ سے بھی ذکر کروں گی کہ آج کل ہم لوگ تھوڑا سا اپنے اس لیول کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی شاپر میں ہی چیز لائیں گے، شاپر میں دودھ آ رہا ہے، شاپر میں سالن آ رہا ہے، شاپر میں سبزی آ رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کسی حد تک کہاں بلکہ 100% تک حکیم صاحب نے، اور وہی ایڈیٹر ہیں اس کے، انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے نظر بد سے، اور مہربانی کر کے سب سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس بات پہ عمل کریں، اس کو سوچیں سمجھیں اور اپنا پرانا جو طریقہ ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا چلتا آ رہا ہے چیزیں باہر سے لانے کا، وہی ہم اپنائیں۔ آگے جی نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا نیکسٹ پیج کا، صحرائی درویش سے رئیس بننے کا نسخہ لیجیے۔ ہمارے علاقے ایک مشہور ہوٹل اور سرائے تھی۔ ہوٹل مالک کا نام رمضان تھا۔ ہوٹل کے کمرے کرائے پر دیتا تھا۔ اس کے بعد سارا دن دودھ کڑاہے میں کڑتا رہتا اور ہر وقت دودھ بہت موٹی بلائی رہتی۔ میں ایک دن وہاں سے بلائی لے رہا تھا۔ ایک مستری الہی بخش صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے انجینئر تھے، دنیا کا ہر پرزہ بنا دیتے تھے، مہا کاریگر شخص تھے۔ وہ 2 چیزوں کے شوقین تھے، ایک تو ہر جمعے کو دوسرے شہر کی کسی جامع مسجد میں جا کر نماز جمعہ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری آؤٹنگ بھی ہوتی ہے اور مجھے سکون بھی ملتا ہے۔ دوسرا، دودھ کی بلائی کھانے کے شوقین تھے، پیالہ بھر کر چمچ سے بلائی کھاتے تھے اور دودھ کی بلائی اس ہوٹل والے کے پاس ملتی تھی، بڑی زبردست بلائی ہوتی تھی۔ اب مستری الہی بخش بھی کھڑا ہے اور میں بھی بلائی لے رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی سی بلائی لینی تھی، اس نے بڑا پیالہ لینا تھا۔ دیکھا تو رمضان ہوٹل والے نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے۔ مستری الہی بخش نے طنز کیا
کیونکہ رمضان تو کسی اور دنیا کا آدمی تھا، اس کے سرائے پر تو کمروں کی بکنگ ہوتی تھی۔ اس نے کہا خیریت تو رمضان صوفی بن گیا؟ یہ بات ہوئی، میں بلائی لے کر چلا آیا۔ ایک عمومی بات تھی۔ ایک وقت آیا کہ اس کی سرائے ختم ہو گئی، ہوٹل ختم ہو گیا، ایک حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ مریض بھی بن گیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی پڑوس میں رہنے والے جو اب بھی ہیں، ان کے پاس میرا آنا جانا سلام کرنا معمول ہے۔ اس طرح اماں رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے ملنے والے ہیں میں ان کے ہاں بھی جاتا ہوں۔ اسی طرح میں رمضان سرائے والے کے پاس بھی جاتا تھا اور کوئی خدمت بھی کر آتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو ٹوپی اس کے سر پر تھی۔ جب میں پیسے دیتا تو مجھے کہتا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس بہت ہے، لیکن میں زبردستی دے آتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے کہا چاچا آپ نے ایک مرتبہ سر پر ٹوپی رکھنے کی کہانی بتائی تھی، وہ دوبارہ بتائیے۔ کہنے لگا میرے پاس سرائے میں جب خاص طور پر کپاس کی فصل پک جاتی تو لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس دوران پھیری لگانے والے بہت آتے ہیں، لوگ کپڑا برتن اور اس طرح کی دوسری چیزیں ان سے خرید کرتے ہیں۔ انہی دنوں میرے پاس ایک صاحب آئے، بڑا اور درویش نیک صاحب، ستھرے مزاج کے آدمی تھا۔ مجھے کہنے لگا میں سال ہر سال تیرے پاس آتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہے۔ میں نے کہا خرچے بہت ہیں، جس کی سرائے ہے وہ ہر سال کرایہ بڑھا دیتا ہے، میری روزی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تو ایسا کر آج کے بعد ننگے سر نہ رہا کر، تیرے مسائل حل ہو جائیں گے اور تو مالدار ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا۔ مزید کچھ اس طرح کی باتیں کی، اس نے باتیں کی، نہ جانے اس کی باتوں میں کیا کشش تھی کہ میں اسی وقت ہاتھ میں موجود رومال سے سر ڈھانک لیا اور بعد میں ایک ٹوپی خرید لی۔ عرش سے اترتا رزق ایسے شخص پر عاشق ہوتا ہے۔ مجھے مزید کہنے لگا کہ میں اس درویش نے یہ بتایا کہ تھا کہ ننگے سر نہ رہا کر، تجھے بہت رزق ملے گا۔ رزق عرش سے آتا ہے، جس کا سر ڈھکا ہو رزق اسی پر عاشق ہوتا ہے۔ بس میں نے سر ڈھانپنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا سر ڈھانپنا تھا کہ میری عادات اور میرا مزاج بدل گیا۔ پھر وہ لوگ جو میرے ہوٹل کی چارپائیوں اور کمرے دوسرے نظام کے لیے دیتا تھا، میرا دل اس کام سے اکتانا شروع ہو گیا۔ میں گناہوں اور برائیوں کا ذریعہ بنتا ہوں اور اپنے بارے میں لفظ کہا جو کہنا مناسب نہیں، بس مجھے اپنے آپ سے گناہوں بھرے کام سے نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ ٹوپی کیا رکھنی تھی؟ میرے رزق میں برکت اور میری زندگی میں تبدیلی، میرے مزاج میں، میرے ذوق میں، میری چاہتوں میں، میرے جذبوں میں انقلاب و تبدیلی آنا شروع ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تجھے کیا ہو گیا؟ جو بھی آتا برائی کے کام کے لیے کمرہ لینے آتا، میں شدت سے انکار کر دیتا۔ سرائے میں ہوٹل میں صاف ستھرے آدمی رکھے، وہ کہنے لگے میں نے ادھر برائی کے لیے انکار کرنا شروع کیا اور اللہ پاک نے میرے ساتھ مزید کرم فرمانا شروع کر دیا۔ مزید بتایا میں تہجد پڑھتا ہوں، اپنے گناہوں پر روتا ہوں، اس ٹوپی کو سنبھال کے اتارتا ہوں، پھر میرے سامنے یقین جانی ایسی ٹوپی اتارا، چوما اور چوم کر پھر اپنے سر پر رکھ دیا۔ مجھے اس کا وہ اتارنا اور چومنا آنکھوں کے سامنے منظر ابھی بھی یاد ہے اور یہ مضمون جاری ہے ہمارا۔ اب نیکسٹ چھوٹا سا ہے یہ ہمارا عبقری ایجنسی ہولڈر نے برباد کر دی ہے۔ میری والدہ عبقری بہت شوق سے پڑھتی ہیں، ان کے کہنے پر مقامی ایجنسی ہولڈر سے اکسیر بدن لینے گیا۔ ایجنسی ہولڈر نے مجھے ایک معجون تھما دی جس پر کوئی لیبل نہ تھا اور اس کے اتنے فوائد بتائے کہ میں حیران رہ گیا۔ والدہ نے میرے کہنے پر یہ دوا استعمال کی اور آج 1 سال ہو گیا ہے، وہ گردوں کی مریض بن چکی ہیں۔ قارئین احتیاط کیجیے، کسی کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے، صرف عبقری کی خالص جڑی بوٹیوں کی تیار شدہ ادویات ہی استعمال کیجیے۔ جی یہ بہت زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہیں، عبقری ایجنسی ہولڈر سے بچ کے رہنا چاہیے اور صرف میں بھی یہی نصیحت کروں گی جن پہ عبقری کا مارک ہوا ہو، عبقری کا لیبل لگا ہو، ان کی ڈھکن پہ عبقری لکھا ہو، وہی ادویات استعمال کیجیے۔ نیکسٹ ہے چھوٹا سا ٹاپک، لاعلاج مریض صحت یاب، سب حیران۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ پاک آپ کو عبقری کی پوری ٹیم کو قیامت تک اسی طرح مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا تعارف ہمارے لیے خوبصورت رسالہ عبقری نے کروایا۔ یہ رسالہ میرے ابو جان نے سب سے پہلے لا کر دیا۔ عبقری رسالہ پڑھنے کے بعد ہر کسی کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم لوگ بھی اس رسالے کے تقریباً دیوانے ہی ہو گئے۔ سارے گھر ہی اس کو پڑھتا ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ وظائف جو آپ کے درس میں بیان فرماتے ہیں میں پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اس طرح میرا ایک کزن جو ایک ڈپریشن میں مبتلا تھا، اس کو میں نے آپ کے درس سنائے، درس سننے کے بعد وظائف کرنا شروع کر دیے اور ساتھ ساتھ مراقبہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہو گیا۔ حالانکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں کبھی بھی صحیح حالت میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ کے درس و برکت
اور ان کے وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈپریشن جیسے مرض سے نجات دلائی۔ جی اب یہ سارا آپ کو رسالہ میں نے پڑھ کے سنا دیا، جو 2 پیجز تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی میری باتیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کرتے رہیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔